اور بہت محبت والے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم کو قتل کر ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کتابوں میں بھی پڑھ رہے ہوں. نہیں ملا مہاجروں کی یا اردو بولنے والوں. السلام علیکم ناظرین، ایز یوزول آپ کے ہوسٹ عمران صدیقی فرینڈز ٹی وی کے ساتھ موجود ہوں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں جو بہت سینئر پولیٹیشین ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. 3 بار ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ایم این اے رہے اور حالیہ 8 فروری کے الیکشن میں ایم پی اے منتخب ہوئے اور ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر ہیں اور بہت محبت والے اور بہت لوننگ پرسنالٹی وسیم بھائی. وسیم بھائی، آپ سے موقع پہلی دفعہ مل رہا ہے کہ آپ کا انٹرویو کرنے کا، یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. وسیم بھائی، آپ آج کل تو بہت بزی تھے، بڑے مشکل سے ٹائم نکالا. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے. اور ایک فارمل سا کوشچن ہے مگر بہت اہم ہے. وسیم بھائی، آپ کا تعلق بہت پرانا ایم کیو ایم پاکستان سے ہی ہے اور میرے خیال میں آپ نے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کیا. 85 سے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا سوچ، کیا نظریہ تھا کہ آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کو چنا اور اس کو جوائن کیا؟ اس کا جو آپ نے سوال کیا اچھا سوال کیا ہے. تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا، تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس کی نا، اور ڈیٹیل بڑی تلخ ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا. اس وقت نہ فساد تھے نہ جھگڑے تھے، کچھ نہیں تھا. صرف اس سوچ کے ساتھ کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو ہماری جاگیروں اور ہماری زمینوں پہ قابض ہو جائیں اور ہماری جو حکومتیں جو بنتی ہیں یا بناتے ہیں اس پر جو ہے قابض ہو جائیں. اس وقت جو ہے پہلا وزیر اعظم جسے ہم ماجر کہتے ہیں اس کو مارا گیا. پھر قائد اعظم کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کتابوں میں بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ بیماری کی حالت میں کہاں لے جایا گیا، کیسے لایا گیا، کس طرح ایمبولینس ملی اور کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی. پھر وہ بھی گزر گیا وقت. ان کی بہن کے ساتھ کیا ہوا یحییٰ ایوب کے دور میں جب الیکشن ہوئے، ایوب خان نے جو ہے وہ باقاعدہ کتے کے گلے میں تصویریں ڈال، جبکہ ان کا قصور اس وقت کیا تھا؟ پاکستان بنا کر آئے تھے نا، پاکستان بنانے والے تھے اور قائد اعظم کی بہن تھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا انہیں سر پہ بٹھاتے، انہیں پاکستان میں جو ہے منتخب کراتے، جن کو مادر ملت کہتے تھے. مادر ملت کہتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کو بھی جو ہے وہ انتہائی ذلیل کیا گیا. اور اس وقت را کا ایجنٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ان پر بھی را کے ایجنٹ کا الزام لگا اور ہندوستانی کا الزام لگا. ویسے تو یہ سارے ہندوستانی تھے جو یہاں پر آئے یا یہاں جو رہتے تھے وہ بھی ہندوستانی تھے، کیونکہ یہ سب خطہ ہندوستان میں شامل تھا. ایسا نہیں ہے کہ جی وہ یہاں کسی اور جگہ رہتے تھے، وہ کسی اور ملک میں شامل تھا، سب ایک ہی تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا شکر ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں پاکستانی بنایا. مسلمان کے خطے کو بڑی تعداد میں جو لوگ مائیگریٹ کر کر آئے انہیں آپ نے جو ہے ایک ملک دیا، تو انہیں تو سر پر بٹھانا چاہیے. ہوا کیا آپ دیکھیں کہ جاتی ہوئی اس کے بعد ایک لسانی فساد کرایا گیا بھٹو کے دور میں، تک وہ پالیسی کنٹینیو ہے جو میں آج تک سمجھتا آیا ہوں کہ اس کے بعد ریلیکس نہیں ملا مہاجروں کی یا اردو بولنے والوں کو. ایک نفرت کی سوچ اس وقت پیدا ہوئی جو آج تک کسی حد تک چل رہی ہے. تعصب کی بنیاد رکھی گئی. تعصب کی بنیاد رکھی گئی اور اس وقت بھی قتل ہوئے. یہ اردو کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلے. لیاقت آباد میں جو ہے ایوب خان کے بیٹے نے جو ہے وہ فائرنگ کی اور کئی لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. اس وقت الیکشن جو ہے مادر ملت ہی لڑ رہی تھی. اس سے آگے جائیں تو جنہوں نے پاکستان بنایا، جسے ہم بنگالی کہتے ہیں، جسے ہم ننگے بھوکے کہتے ہیں، 2 ٹکے کے لوگ کہا ہم نے ان کو، انہوں نے پاکستان میں بڑی قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے اپنی طاقت بچانے کے لیے اس خطے کو بھی جو ہے توڑ دیا. اب غداری کا الزام تو ہم پر لگتا ہے، لیکن غداری کی کس نے؟ آیا ملک توڑنے والے غدار ہیں یا ملک بنانے والے غدار ہیں؟ یہ سوالات ہیں لوگوں کے لیے نا. اچھا وہ بھی چھوڑا، چلیں جی ہو گیا، گزر گئی. وہاں بھی آج تک لوگ جو ہے وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستانی، جنہوں نے پاکستانیوں کا ساتھ دیا وہاں پہ. اس کو بھی لانے کو تیار نہیں کہ کہیں ان کی تعداد نہ بڑھ جائے. میں شکر گزار ہوں نون لیگ کا کہ نواز شریف نے کچھ لوگ لائے اور انہوں نے پنجاب میں آباد کیا. بڑی اچھی بات ہے اور یہ چاہیے تو سندھ کو چاہیے تھا کہ آباد کریں. لیکن ان سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے.
اچھا اس سے آگے چلیں تو پاکستان کی جو صورتحال آج ہے، اچھا یہ ایک دن میں نہیں ہوئی، لازمی بات ہے کئی دہائیاں اور کئی سال 75 سال گزر گئے، پاکستان کو اسٹیبلٹی نہیں آ سکی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اپنے دور جو بچپن کا ہمارا دور گزرا وہ شاید اسٹیبل تھا، آج ہم اس سے زیادہ کی جو ہے لوگوں کی جو ہے نفرتیں، تعصب اور پریشانیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ لوگ کم تنخواہ میں بھی اپنے بچوں کا گزارا کر لیتے تھے، بڑی سکون سے گزر جاتی تھی، لیکن آج لوگ لاکھوں کما رہے ہیں لیکن سکون سے نہیں گزر رہی۔ اس کی وجہ یہ کہ معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، دوسرا یہ کہ لا اینڈ آرڈرز بہتر نہیں ہے، مخصوص سوچ کے ساتھ، مخصوص گروپوں کے ساتھ اس پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، مخصوص طاقت بھی کہہ لیں، مخصوص پیسہ بھی کہہ لیں۔ اور آج جو نظر آتا ہے پاکستان میں وہ طاقت اور پیسے کی سیاست ہی نظر آتی ہے۔ اب جب آپ طاقت اور پیسے پہ منتخب ہو کر آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ جو خرچ کریں گے وہ پہلے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو پاکستان میں اسی انداز سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور آج جو کچھ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ یہی ساری چیزیں جب ہمارے بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہوتے گئے تو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں ان کو مختلف قومیتوں کے نام سے کہ جی آپ کہاں سے آئے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کے آباء و اجداد کہاں رہتے تھے، یہ سوالات مستقل جو ہے ان سے کیے گئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے ادارے میں کہ جہاں لوگ اعتبار کرتے ہیں، ان اداروں میں بھی اگر ان بچوں نے نوکریوں کو اپلائی کیا تو اس بیس پر نہیں لیا گیا انہیں کہ یہ جو ہے اردو بولنے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی گئی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ایم کیو ایم بنی وہ آپ کے سامنے کہ 87 میں ایم کیو ایم نے کس طرح سروائیو سویپ کیا تمام بلدیاتی اداروں میں، 88 میں تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر لوگ ایم کیو ایم میں شامل ہوئے، اور آج تک جو ہے وہ سلسلہ کنٹینیو ہے۔ لیکن اس بیچ میں جو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اور یہ تیزی سے سفر اپنا آگے طے کر رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں نے وہ سازشیں شروع کی کہ ہمیں قوموں سے لڑانے کی، اور ایسا ہوا، کہیں سندھی سے لڑایا گیا، کہیں پٹھان سے لڑایا گیا، کہیں پنجابی پختون سے بنا کے لڑایا گیا، غرض یہ کہ اس شہر کو ایک جنگ کا جو ہے وہ، اور پھر اس میں کیا گیا کہ ہمیں گندہ کیا جاتا رہا کہ جی ایم کیو والا کر رہا ہے، مہاجر کر رہا ہے، مہاجر فلاں ہے، مہاجر نے یہ کیا، مہاجر نے وہ کیا۔ تو اب جب یہ صورت ہم نے دیکھا کہ یہ تو صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی، تو متحدہ قومی موومنٹ کا پھر ہم نے قیام عمل میں لائے کہ مہاجر قومی موومنٹ سے نہیں، متحدہ قومی، ہم سب کو لے کر چلیں گے، نفرتیں کم ہو اور سب کو لے کر چلیں، کیونکہ زیادتیاں تو اگر یہاں سے نکل کر آپ جائیں شہر کراچی شہر سے، حیدرآباد سے یا میرپور خاص سے، تو دیہاتوں میں بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا ہوا ہے، آج تک بھی نہیں کیا ہوا ہے، اربوں روپیہ جاتا ہے، لیکن وہ کہاں جاتا ہے وہ آپ بھی، میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب۔ تو ہم نے پھر متحدہ قومی ان کی بنیاد رکھی، آپریشن ہوا، اس میں جو زیادتیاں ہوئیں، جو مشکلات آئیں، گرفتاریاں، لاپتہ، مار، قتل، غرض یہ کہ جی ہمیں مستقل جو ہے وہ ایک قوم کو جو ہے وہ خراب کیا جاتا رہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بدماش ہیں، ہمارے ناموں کو خراب کیا جاتا رہا۔ اچھا کیونکہ جس کے گھر کا مارا جاتا ہے یا مرتا ہے یا اس پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی آدمی شریف ہوتا ہے تو وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار بھائی ختم کرو، ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن جس میں لڑنے کی چاہ ہوتی ہے یا طاقت ہوتی ہے تو وہ بڑھتا ہے، اور ایسا ہوا ماضی میں کہ جب آپ نے لوگوں کو، جب 92 میں آپریشن ہوا، اس سے پہلے پاکستان یا کراچی شہر میں کچھ بھی نہیں تھا، لوگ سکون سے ہی گزار رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال اس کو بھی پار کر کے ہم آگے گئے، ہم نے ان سیاسی پارٹیوں سے کہ جو پاکستان کے چند طبقے پر قائم ہیں، چند خاندانوں پر قائم ہیں، ہم نے کہا چھوڑیں، جو گزر گئی واپس نہیں آ سکتا، آگے بڑھتے ہیں، شہروں کو ترقی دیتے ہیں، لوگوں کو ترقی دیتے ہیں، عام آدمی کو ترقی دیتے ہیں، اور وہ جو ہے آگے بڑھ کے کام کریں اور اس کو سہولیات ملیں۔ یہ سوچ کر ہم نے ایک قدم اور رکھا آگے کہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ وہی مخصوص سوچ، وہی تعصب کی سوچ، وہی جو ہے ظلم، اور وہی ایک سوچ کے ساتھ جو ہے اس تنظیم کو توڑا جاتا رہا۔ پھر ہم نے کہا چلیں بھی وہ بھی ماضی ہو گیا، اور آگے چلتے ہیں، اور آگے آئے تو جو کچھ آپ کے سامنے ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ